اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ نیشنلٹی کے متعلق ہے، کیونکہ آج کل جو سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا امتحانات ختم ہو رہے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا جو ہمارے ایشین، افریقن اور دیگر ممالک کے لوگوں کے اوپر جو 10 سال کی قدغن ہے کہ وہ جب تک لیگل 10 سال پورے نہیں کرتے وہ اسپین کی جو ہے وہ نیشنلٹی کے لیے امیدوار نہیں ہو سکتے، کیا اس کی مدت کو کم کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ تو یہ بہت ہی اہم سوالات ہیں کہ جن کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے، اور لوگوں کو یہ توقع ہے کہ 2020 جو موجودہ سال ہے اس کے اندر جو ہے یہ تبدیلیاں رونما ہو جائیں گی۔ تو یہ بہت ہی اہم سوالات ہیں، اور ان سوالات کے جوابات دینے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اس کے علاوہ پروگرام کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کومنٹ باکس میں آ کر کومنٹ کیجئے، اور وہ کومنٹ جو ہے وہ آپ کی طرف سے ہماری رہنمائی ہوگی۔ تو ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج ہم نیشنلٹی کے بارے میں جو سوالات ذہنوں میں جنم لے رہے ہیں، اور جو یہاں پر 2 امتحانات جو ہے اس کے اوپر لاگو کیے گئے ہیں کہ کوئی بھی نیشنلٹی کا امیدوار ہے وہ 2 قسم کے امتحانات دے گا، کہ جو یہاں کی اسپین کی معلومات سے متعلق ایک پرچہ ہے، اور دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ دیلے دوس یعنی کہ جو لینگویج ہے اسپین کی اس کا جو ہے سیکنڈری لیول کا امتحان ہے وہ پاس کرنا لازم ہے۔ تو یہ 2 بڑی اہم چیزیں ہیں کہ جن کا یہاں پر تذکرہ ہے، اور لوگوں کو توقع ہے کہ کیا یہ امتحانات ختم ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا پس منظر سمجھ لیجئے کہ یہ دیلے دوس اور یہ جو دوسرا امتحان CSS کا جو تھا یہ کیسے جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوئے۔ تو یہ جان لیجئے کہ یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں تھا کہ جیسے ہمارے ہاں وہاں پر ہوتا ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے سے کوئی معاملہ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، یہاں پر ایسے نہیں ہوا۔ اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی ہوئی، کیبنٹ ڈویژن میں اس کی منظوری ہوئی، اور کیبنٹ ڈویژن سے اس کی منظوری، اور یہ ماریانو راخوئی کا دور تھا جو پارتیدو پاپولر کے جو ہے وہ سربراہ تھے۔ اس کے بعد کیبنٹ ڈویژن سے اس کی منظوری ہونے کے بعد ایوان بالا اور ایوان زرعی جو یہاں پر جیسے ہمارے ہاں قومی اسمبلی اور سینٹ ہے، کانگریس اور سینٹ سے جو ہے اس کی منظوری ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس کو جو ہے جیسے ہمارے پاکستان میں تو صدر مملکت یا انڈیا میں بھی جو ہے وہ صدر ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں بھی صدر ہے کہ وہ سائن کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے بادشاہ جو ہے وہ اس حیثیت میں بیٹھا ہوا ہے، تو لہذا بادشاہ نے جو ہے اس کے اوپر دستخط کیے، اور اس کے بعد یہ باقاعدہ ایک قانون بن گیا۔ اور اس قانون بننے کے بعد ظاہر بات ہے کہ یہ جو قانون تھا یہ اکثریت سے جو ہے کیبنٹ ڈویژن میں منظور ہوا تھا۔ اسی طرح سے ایوان زیری میں بھی اور اس کے بعد ایوان بالا میں بھی یہ اکثریت کے ساتھ منظور ہو کر باقاعدہ قانون بنا تھا۔ اب اگر کوئی بھی قانون ختم ہو تو اس کے لیے پھر قانون سازی کا عمل وہی دہرایا جائے گا، یعنی اکثریت سے اس کے بل کو پاس کیا جائے کہ فرض کریں اگر یہ تجویز پیش ہوتی ہے کہ یہ امتحانات ختم کر دیے جائیں، تو اس کے لیے دوبارہ سے ایک تجویز مرتب ہوگی، اس تجویز کو کیبنٹ ڈویژن میں لایا جائے گا، وہاں پر اس پر ڈسکشن ہوگی، اور ڈسکشن ہونے کے بعد اس کو جو ہے وہ دوبارہ ایوان زیری میں بھیجا جائے گا، کانگریس میں بھیجا جائے گا، اور پھر ایوان بالا سینٹ میں بھیجا جائے گا، اور سینٹ میں اس کی منظوری کے بعد بادشاہ سلامت کے پھر اس کے اوپر دستخط ہوں گے، اور اس کے بعد یہ قانون بنے گا۔ تو ابھی یہ جو ہے دوسرا معاملہ یہ تھا کہ جو ہمارے یہاں 10 سال کی مدت ہے نیشنلٹی کی جو اپلائی کرنے کی ہے، اس میں پاکستانی، ایشین جو خاص طور پہ بھارتی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، چین کے لوگ بھی ہیں، دیگر اور ممالک، افریقہ کے ممالک بھی اس میں شامل ہیں، مراکش کے مسلمان بھی اس میں شامل ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں 10 سال کی مدت طے کی گئی ہے کہ جو شخص اسپین میں رہتے ہوئے 10 سال کی مدت کو کمپلیٹ کرے گا تو وہ شخص جو ہے وہ نیشنلٹی جو ہے وہ داخل کروانے کا اہل ہوگا۔ اب اس کے اوپر بھی بحث چل رہی ہے، کیونکہ بیشتر لاطینی ممالک جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ مدت بہت کم ہے، 2 سال کی مدت ہے، لیکن یہاں پر جو تجویز اس وقت زیر غور ہے، اور یہ تجویز اس لیے زیر غور ہے کہ دونوں چیزیں، جو امتحانات کے معاملے میں بھی اور دوسرا یہ مدت کے معاملے میں بھی، سوشلسٹ پارٹی کے جو اس وقت کے وزیر اعظم ہیں جن کو یہاں پہ پریزیڈنٹے کہا جاتا ہے، پیدرو سانچز، انہوں نے بھی پچھلے اپنے دور میں اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہ مدت کم ہونی چاہیے، لیکن اس وقت ان کا کولیشن جس کے ساتھ ہے، جو اتحادی پارٹیاں ہیں، ان میں سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ پودیموس ہے، اور پودیموس جو ہے وہ ہمیشہ امیگرینٹس کے اس حق میں ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور یہ مدت جو ہے یہ کم ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے دوسری بڑی اتحادی جماعت جو ہے وہ اسکیرا ریپبلیکانا ہے۔ اسکیرا ریپبلیکانا جو ہے وہ کتالونیا کی گورن کرنے والی جو پارٹی ہے، اور اس کا بھی یہی موقف ہے
کہ اس کی جو ہے مدت 5 سال جو ہے وہ کم کی جائے، 5 سال تک لایا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ امتحانات کے معاملے میں بھی جو ہے ریلیکسیشن ہونی چاہیے۔ تیسرا جو ہے کم پرومس جو ہے، یہ بھی ایک ویلنسیا کی پارٹی ہے کہ جو وہاں پہ گورن کر رہی ہے۔ کمپرومس جو ہے یہ بھی بہت ہی اہم پارٹی ہے، اور یہ بھی اسکیرا سے تعلق رکھنے والی ہے، یعنی کہ لیفٹ کی پارٹی ہے۔ اس کا بھی یہی موقف ہے کہ جو امیگرینٹس کو یہ حق دیا جائے کہ ان کی جو نیشنلٹی کی مدت ہے اس کو کم کیا جائے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے تیسری بڑی جماعت جو ہے بل 2، یہ جو ہے پائس باسکو کی جماعت ہے، اور یہ بھی وہاں پہ گورن کر رہی ہے۔ تو لہٰذا تینوں ایسی جماعتیں کہ جو پودیموس کے علاوہ، پودیموس سب سے بڑی اتحادی جماعت، اسکیرا ریپبلیکانا کتالونیا میں گورنمنٹ کرنے والی جماعت، اس کے علاوہ کمپرومس جو ہے وہ ویلنسیا کی جماعت ہے، اور تیسری بل 2 جو ہے وہ پائس باسکو کی جماعت ہے۔ یہ تینوں جماعتیں جو ہے یہ گورن کر رہی ہیں اپنے اپنے صوبوں میں، اور ان کی طرف سے یہ مطالبہ آ رہا ہے۔ لہٰذا اب جو ہے وہ اس کے بارے میں غور و خوض ہو رہا ہے۔ اس کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے مدت کو کم کیا جانا چاہیے، اور اس کے اوپر اتفاق جو ہے وہ ان ساری پارٹیوں کا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو ہے بہت جلد جو ہے یہ بل پیش ہوگا پارلیمنٹ کے اندر، اس سے پہلے کیبنٹ ڈویژن میں، اس کی منظوری کے بعد جو ہے یہ بل پارلیمنٹ میں آئے گا، اور پارلیمنٹ میں آنے کے بعد امکان ہے کہ مدت کو کم کیا جا سکے۔ لیکن ابھی تک جو یہ افواہیں ہمارے ہاں پھیلائی جا رہی ہیں وہ اس طرح کی افواہیں کہ جو بے سروپا ہیں، ان کا ابھی کوئی سر پیر نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پروسیس ہے، جب تک یہ پروسیس مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک یہ قانون تبدیل نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو ہے اطمینان کا باعث ہے کہ پارٹیاں جو اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، اس میں سوشلسٹ پارٹی جو ہے وہ بڑی پارٹی ہے، اور اس کی حکومت ہے، اس کے پیدرو سانچز وزیر اعظم ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان میں سے جو اکثریت ہے وہ اس حق میں ہے کہ امیگرینٹس کو جتنے زیادہ سے زیادہ سہولتیں دی جائیں، کیونکہ جب 5 سال کی مدت کرنے کا کہا گیا تو 5 سال کا مطلب کہ سارے امیگرینٹس کو، لیکن اسکیرا ریپبلیکانا کا یہ موقف ہے کہ لاطین امریکہ کو جو 2 سال کی سہولت حاصل ہے ان کو 2 سال تک ہی رکھا جائے، لیکن باقی جن ممالک کے لوگوں کو 10 سال کی مدت ہے، اور یہ اسکیرا ریپبلیکانا وہی جماعت ہے کہ جس کے جان کیرا جو ہے وہ لیڈر ہیں، اور وہ پابند سلاسل ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ امیگرینٹس کی حمایتی پارٹی ہے، اور اس کی طرف سے یہ جو ہے تجویز آئی ہے کہ 5 سال کی مدت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے کی جائے، اور دیگر جماعتوں نے بھی اس کی حمایت کی ہے۔ تو ابھی پچھلے دنوں اس پارٹی کا اجلاس بھی بڑا اہم بارسلونا میں ہوا تھا، اور جہاں پر یہ سارا جو ہے غور و خوض کیا گیا تھا۔ ارائیگو کے ضمن میں بھی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ارائیگو کے ضمن میں بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ کی شرط کو نرم کرنے کے بارے میں جو ہے وہ بات چیت کا عمل جاری ہے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر اس طرح سے اتفاق رائے نہیں ہو سکا، کیونکہ ایک ووکس پارٹی جو اس وقت جو ہے بڑی متشدد اور بڑی ہی جو ہے وہ اینٹی امیگرنٹ پارٹی ہے، اس کے وجود کے ہوتے ہوئے یہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا، اس کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔ اور ہاں یہ بھی جان لیجئے کہ امتحانات سے استثناء اگر کسی کو ملا، امکان تو یہی ہے کہ یہ رہے گا برقرار، اس میں ہو سکتا ہے کوئی کمی بیشی ہو جائے، کوئی ریلیکسیشن دی جائے، لیکن یہ ہے کہ یہ بالکل سرے سے ختم ہونے کا امکان نہیں ہے۔ ہاں جن لوگوں کو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ذہنی معذوری ہے یا ان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ ٹیسٹ دینے سے قاصر ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ جو ہے وہ ریلیکسیشن ہو سکتی ہے کہ ان کو ایگزمپٹ کیا جا سکتا ہے اس امتحان سے۔ دوسرے وہ لوگ کہ جو معمر ہیں، کہ جن کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب ان کے لیے پڑھنا پڑھانا یا یہ ٹیسٹ دینا جو ہے یہ مشکل ہے، تو ان کو بھی یہ ریلیکسیشن جو ہے مل سکتی ہے، ان کو بھی اس سے مستثنیٰ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ ان پڑھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو یہ ہوگا کہ وہ نوتاریوں کے دفتر میں جائیں اور وہاں سے جا کر سرٹیفکیٹ لیں۔ اگر تو نوتاریو ان کو جو وہ سرٹیفکیٹ جاری کر سکتا ہے تو وہ اپنے نیشنلٹی کے پیپرز کے ساتھ وہ سرٹیفکیٹ لگا کر گورنمنٹ کو یہ مطمئن کر سکتے ہیں کہ وہ یہاں پر لکھنے پڑھنے کی صلاحیت سے آ رہی ہیں، یا انہوں نے اپنے ملک میں بھی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں جو ہے وہ کوئی ریلیکسیشن ہو سکتی ہے، یا ان کو کوئی جو ہے وہ، یا ایسے اسٹوڈنٹ کے جو یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ اسٹوڈنٹ بھی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اسناد پیش کریں گے کہ وہ یہاں پر یہ جو لیول ہے ان کا دل دوست کا، اس سے بڑھ کر وہ تعلیم حاصل کر چکے ہیں، تو ان کو یہ جو ہے یہ سہولت مل سکتی ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ جو ہے صحیح صورتحال کہ جو نیشنلٹی کے ضمن میں خاص طور پہ امتحانات کے بارے میں، اور اس کے بعد جو دوسرا ہے کہ اس کے مدت کو کم کرنے کے بارے میں، اس کے بارے میں جو فیکچول پوزیشن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہ بڑی اس وقت ہمارے لیے بلیسنگ ہے خاص طور پہ امیگرینٹس کے لیے کہ ایسی پارٹیوں کی حکومت ہے کہ جو امیگرینٹس دوست پارٹیاں ہیں،
کہ جنہوں نے امیگرینٹس کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، سوشلسٹ پارٹی ہے، پودیموس پارٹی ہے، اسکیرا ریپبلیکانا ہے، کمپرومس ہے، اور اس کے علاوہ بلدو ہے، یہ ایسی جماعتیں ہیں کہ جو امیگرینٹس کے وجود کو جو ہے اسپین میں برداشت کرتی ہیں اور اس کے لیے فیور کرتی ہیں۔ تو یہ جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو دیکھیے اب اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، اس وقت تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا، اور افواہوں کے اوپر بالکل کان نہیں دھرنا ہوگا۔ افواہیں جو ہے وہ بڑے منظم انداز میں پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن ان کا جو ہے وہ توڑ ہمیں کرنا ہوگا، اور ان کو یہ بتانا ہوگا کہ اصل یہ صورتحال ہے، لوگوں کے درمیان غلط فہمی نہ پیدا کی جائے، اور اس ضمن میں کسی کو کوئی پیسے دینے کی یا کسی سے کوئی ایسا معاملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جب قانون پاس ہوگا تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی آج کی تازہ اپڈیٹ نیشنلٹی کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع پسند آیا ہوگا۔ اس موضوع کو اس پروگرام کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اپنے فیس بک پیج کے اوپر بھی، اپنے واٹس ایپ گروپوں کے اندر بھی، تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اسی درخواست کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجئے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔